بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز سامعین کرام، اسلامی بھائیوں، عزیز ساتھیوں، محترم دوستوں، ماؤں اور بہنوں، تمام قسم کی حمد، بڑائی، کبریائی، تعریف و توصیف رب ذوالجلال کے لیے ہے، جس نے کائنات کا وجود بخشا، کائنات کو بنایا، ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، اور سب سے بڑا اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اشرف المخلوقات بنایا۔ اور مزید اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ اس نے ہمیں اسلام کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق عنایت فرمائی، ہمیں مسلمان بنایا۔ معزز ناظرین، آج کی اس نشست میں جماعی کے آداب۔ اسلام وہ دین ہے جو شامل ہے اور کامل ہے۔ زندگی کے ہر پہلو، زندگی کے ہر لمحے، چاہے معاملات سے اس کا تعلق ہو، چاہے اپنے جسمانی صحت و عافیت سے اس کا تعلق ہو، چاہے زندگی کے کسی بھی پہلو سے اس کا تعلق ہو، اسلام نے ہر چیز کو واضح کر دیا ہے اور ایسا طریقہ سکھایا ہے جو تہذیب و تمدن کی اعلیٰ چوٹی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، محترم دوستوں اور بھائیوں، مشاہدین کرام، جماعی جس کو کہتے ہیں کہ سستی کی بنیاد پر اور سستی کی وجہ سے یہ جماعی آتا ہے، اور اس میں انسان جب اپنے آپ کو نیند پوری نہ ہونے کی صورت میں یا تھکاوٹ محسوس ہونے کی صورت میں، عمومی طور پر یہ چیز فطرتاً ہے کہ انسان کو یہ چیز آتی ہے جس کو ہم جماعی کہتے ہیں، ہا کرتا ہے۔ اس کے تعلق سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کچھ آداب بتائے ہیں، اس کا کچھ سلیقہ بتایا ہے کہ انسان کو یہ تو آنا ہے، لیکن آنے کی صورت میں وہ کیا کرے۔ آئیے حدیث کی روشنی میں اس شامل اور کامل دین میں ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعی کے کیا آداب بتائے ہیں، ان چیزوں کو ہم جان لیں، اور یقیناً ہر ایک کو یہ چیز لاحق ہوتی ہے، اور اس نبی کے فرمان پر وہ جب یہ چیز واقع ہو تو اس کو عمل کرے۔ اور میرے عزیز ساتھیوں، بڑے سارے مسلمان نہ جاننے کی وجہ سے غافل ہیں، غیروں کی طرح سے اپنی اسلامی تعلیمات سے دور رہنے کا یہ نتیجہ ہے کہ انہیں کچھ نہیں معلوم۔ اوروں کی طرح سے اسلام نے جو طریقہ، جو ادب سکھایا ہے، اس ادب کو نہ جاننے کی وجہ سے وہ غیروں کی طرح، جیسے ان کے پاس کوئی تہذیب اور تمدن ہی نہ ہو، جیسے ان کے پاس کوئی کتاب نہ ہو، جیسے ان کے پاس کوئی جو عام لوگ، جو غیر دینی لوگ یا غیر مسلم لوگ کرتے ہیں، اسی طرح سے انسان مسلمان بھی علم نہ ہونے کی وجہ سے ویسے ہی کرتا ہے۔ لیکن اگر پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو جان لیں تو ضرور اس پر عمل کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یحب العطاس ویکرہ التثاؤب، اللہ رب العالمین چھینک کو پسند کرتا ہے اور جماعی کو ناپسند کرتا ہے۔ چھینک یہ بھی ایک فطری چیز ہے، انسان کو آتی ہے، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کیونکہ یہ بعض دفعہ صحت کی علامت ہوتی ہے۔ چھینک آنا صحت کی علامت ہے بعض دفعہ۔ وَيَكْرَهُ التَّثَاؤُبَ، اور تصاؤب کو اللہ ناپسند کرتا ہے، اس لیے کہ تصاؤب یہ تغافلی اور سستی، غفلت اور سستی اور کاہلی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا کہ فَإِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ وَحَمِدَ اللَّهَ، جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے اور اس نے الحمدللہ کہا۔ معلوم ہوا کہ جب چھینک آئے تو کیا کہیں؟ الحمدللہ، نہ بھولیں اس کو، اور یہ نہ کہیں کہ ہم اپنے من میں کہہ لیتے ہیں۔ آگے کی حدیث اس طرح سے سنیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فَإِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ وَحَمِدَ اللَّهَ كَانَ حَقًّا عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أَن يَقُولَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ، تو ہر وہ مسلمان جب کسی کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے کہ تو جو بھی مسلمان اس کی اس الحمدللہ کو سنے چھینک آنے پر، تو اس کے جواب میں کیا کہے یرحمک اللہ، اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ میرے عزیز ساتھیوں، معلوم ہوا کہ چھینک آئے تو چھینکنے والا الحمدللہ کہے،
اور اتنی زور سے کہے کہ جو اس کے آس پاس کے لوگ ہوں وہ سن لیں تاکہ وہ اس کا جواب دے سکیں. اس لیے یہ نہ کہیں کہ چھینک آئی اور میں نے الحمدللہ کہا لیکن من میں کہا. نہیں، اتنا زور سے کہیں کہ سن لے، آس پاس کے لوگ سنیں اور سن کر کے پھر وہ ان کے اوپر واجب ہے. کہا کان حقاً، تو حق ہے ہر اس مسلمان پر جو اس کی اس تشمیت کو سنے، یعنی اس کے اس الحمدللہ کہنے کو سنے تو وہ اس کے لیے جواب میں کہے یرحمک اللہ، اللہ آپ پر رحم فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تصاوب کے تعلق سے یعنی جمائی کے تعلق سے کیا کہا؟ کہا فَأَمَّا التَّصَاوُبُ فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ. لیکن تصاوب یعنی جمائی لینا، ہاں کرنا، تغافلی اور کاہلی اور سستی کا جو نتیجہ ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے. فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ، یہ شیطان کی طرف سے ہے. فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ، تو اب جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو کیا کرے؟ فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ، تو اسے روکنے کی کوشش کرے، اپنی اس سستی کو ظاہر نہ ہونے کے روکنے کی کوشش کرے، جمائی نہ لے. لیکن روکنے کے باوجود بھی اگر اس پہ غیر قادر ہے، روک نہیں سکا اور جمائی آ ہی گئی، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَثَاءَبَ ضَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس لیے کیوں روکنے کی کوشش کرے؟ اس لیے کہ جب تم میں سے کوئی جمائی لیتا ہے تو شیطان ہنستا ہے، شیطان ہنستا ہے، شیطان ہنستا ہے، اور جب وہ اس کو روک لے تو شیطان کو غصہ آتا ہے. اگر انسان اگر اس کو جمائی آئے اور اس کو روک لیں تو شیطان کو غصہ آتا ہے. جیسا کہ دوسری حدیث میں ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا تصاعب احدكم فليمسك بيده على فمه فان الشيطان يدخل، کہ جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو اپنا ہاتھ اپنے منہ پر رکھ لے. پہلے کیا کرے؟ جب جمائی آئے تو اسے روکنے کی کوشش کرے، اس لیے کہ یہ شیطان کی طرف سے. اگر روکنے میں کامیاب ہو گیا تو شیطان کو غصہ آتا ہے، اور اگر روک نہیں سکا اور جمائی لیا ہی تو اپنے منہ پر اپنے ہاتھ کو رکھ لے، اس لیے کہ اگر ہاتھ نہیں رکھتا ہے تو فإن الشیطان یدخل، تو شیطان داخل ہو جاتا ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو میرے بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، بخاری اور مسلم شریف کی روایت کہ جب کوئی تم میں سے جمائی لیتا ہے تو شیطان ہنستا ہے، اور اگر اپنے منہ پر وہ ہاتھ نہیں رکھا تو شیطان داخل ہو جاتا ہے. اور ایک روایت میں بخاری اور مسلم ہی کی روایت میں سے ہے، کہا کہ فإن أحدكم إذا قال ہا ضحك منه الشیطان، جب تم میں سے کوئی ہا کہتا ہے یعنی جمائی لیتے ہوئے آواز بھی ایک نکلتی ہے طبیعی طور پر، ویسا بھی نکالتا ہے تو کہا شیطان کو ہنسی آتی ہے اور شیطان ہنستا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ انسان کی کاہلی اور سستی کا نتیجہ ہوتا ہے، اور انسان کو کاہل اور سست بنانا یہ شیطان چاہتا ہے تاکہ اللہ کے ذکر و اذکار سے وہ غافل ہو جائے اپنی سستی میں، اس کاہلی میں، اور شیطان جیت جائے. تو میرے عزیز ساتھیوں اور دوستوں، محترم بھائیوں، ہمیں اس چیز کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جان کر اس پر عمل کرنا چاہیے. جب چھینک آئے تو الحمدللہ کہیں، اور سننے والے جو بھی ہوں یرحمک اللہ کہیں. اور کہا کہ جب جمائی آئے تو روکنے کی کوشش کرے، اگر نہ رکے، لینا ہی پڑے تو اپنے ہاتھ کو اس پر رکھ لے، اس لیے کہ اگر ہاتھ نہیں رکھتا ہے تو شیطان داخل ہو جائے گا، اور اگر روکنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو شیطان کو غصہ دلاتا ہے، جو کہ شیطان انسان کا دشمن ہے. جس طرح سے انسان کو شیطان غصہ دلا کر کے خوش ہوتا ہے، اور جب انسان کے اس عمل سے جب اس کو وہ روک لیتا ہے، جمائی لینے سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے، تو شیطان کو غصہ آتا ہے. تو میرے عزیز ساتھیوں، اور غصہ میں جب غصہ آتا ہے تو کسی کے لیے نفع بخش نہیں ہے، وہ اس کے لیے بے حد مضر چیز ہے. یہ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو نبی کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اسلام کے میزات کو، اسلام کی خصوصیات کو، اسلام کے سارے پہلو کو سمجھ کر، جان کر اپنی زندگی میں اسے اپنے عمل میں لانے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیرا.